السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے دی گلبرگہ میں اور ڈیکن ڈائجسٹ پر۔ جس طریقے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے اسپیشل ایپیسوڈز لے کر ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو آج یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے جس میں ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان مولانا ممتاز سلفی جو یہاں پر مسجد امام عبدالخالق کے امام و خطیب ہیں، تو آپ کا ہمارے سیشن میں پہلے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے کہ اس ماہ مبارک آنے کا مقصد کیا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا چل رہا ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان کے آنے کے بعد لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مختلف طرح کی نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد لوگوں کی حالت وہی ہو جاتی ہے جو حالت رمضان سے پہلے رہتی ہے۔ جی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آج کے آپ کے سوال کے جواب میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کے مقاصد کیا ہیں، رمضان کیوں آتا ہے، اس کے آنے کے اسباب کیا ہیں، ان کے اوپر اگر ہم غور کر لیں تو انشاءاللہ العزیز رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی، ایک رمضان گزارنے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری وہ حالت نہیں رہے گی جو حالت رمضان سے پہلے رہتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے پیچھے کیا مقاصد رکھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر کے 10 مقاصد بیان کرتا ہوں۔ جی۔ ان میں سب سے پہلا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو روزوں کی فرضیت ہے، اس کا مقصد اللہ نے بتایا ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں ایک وقت سے لے کر کے ایک وقت تک، یہی کیفیت ہمارے اندر بقیہ مہینوں اور بقیہ مہینوں کے ایام کے اندر پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے روزے کا۔ تو اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ ایک رمضان گزار دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح سے بقیہ دنوں کے اندر اپنے اندر یہی صفت پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا مقصد ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیے جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی صفت رکھی ہے۔ ایک صفت ہے فرشتوں والی صفت، جس کو ہم ملکوتی صفت کہتے ہیں، اور ایک صفت ہے بہیمی صفت، جانوروں والی صفت ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے اندر جانوروں والی صفت غالب آ جاتی ہے تو جانوروں جیسا کام کرتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ کسی انسان نے درندگی کا مظاہرہ کیا، جانوروں جیسا کام کیا۔ تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بہیمی صفت اس کے اندر غالب آ جاتی ہے۔ اور بہیمی صفت انسان کے اندر غالب کیسے آتی ہے؟ کھانے پینے سے اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے سے، جیسے جانور کرتا ہے۔ لیکن ایک صفت ہے ملکوتی صفت، جو فرشتوں والی صفت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی لیے فرشتوں جیسی صفت ہم ایک مہینہ جب اپناتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں ایک مخصوص ٹائم تک، تو فطری طور پہ انسان کا میلان عبادت کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں آپ ہر کسی کو دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر نیکی کرتا ہے۔ تو یہ صفت
جو ملکوتی صفت ہے، اسی صفت کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے کہ ہمارے اندر فرشتوں والی صفت پیدا ہو جائے اور جانوروں والی جو صفت ہے اس صفت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے جو ماہ رمضان کا ہے۔ تیسرا مقصد ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ صافات کی آیت ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اور آپ یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب ہمیں عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے، ہماری عبادتوں کی رفتار کیا ہونی چاہیے، وہ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، یعنی عبادت کی رفتار کیا ہونی چاہیے انسان کی، اس رفتار کا اسے صحیح طور پہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اس رفتار میں دوسرے دنوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد اس مہینے کا ہے کہ ہمارے اندر صبر یا اسی طرح سے کنٹرولنگ پاور پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کھانا ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، لیکن ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں دن میں، روزے کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو گناہوں سے اور منہیات سے رکنے کا نام صبر ہے، اور یہ صبر کا جذبہ ہم اور آپ کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو جس طرح سے رمضان میں ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جو بقیہ ایام ہیں ان کے اندر جن چیزوں کے کھانے پینے سے مذہب اسلام نے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اسی طرح سے کنارہ کشی اختیار کر لیں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ کنٹرولنگ پاور کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے رمضان کے ذریعے سے، یہ بھی اس کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو یہ جو مقاصد ہے اس کے اوپر اور تھوڑا طویل میں اگر ایک سوال اور ایک ایڈ کروں تو اس میں جیسا کھانے پینے کی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں حرام ہیں۔ جب رمضان کے بعد بھی اگر ان چیزوں سے رکنے کے لیے بھی کیا ایک سبق بول سکتے ہیں اس کو؟ جی وہی میں نے آپ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ اس کے ذریعے سے کنٹرولنگ پاور انسان کے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ جس طرح سے صبح سے شام تک کھانے پینے کی جو عام دنوں کے اندر چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ چیزیں ان اوقات میں حرام ہیں۔ تو وقتی طور پہ جو چیز حرام ہے روزے کے ذریعے سے انسان اس سے رکتا ہے۔ تو اسی طرح سے سال کے دوسرے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنے کا ہمارے اندر سلیقہ پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ اور آپ دیکھیں گے رمضان کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات بیان فرمائی ہیں ان ہدایات کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی پابندی ہے۔ انسان اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے، لغو گفتگو کرتا ہے، جھوٹی بات بولتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے روزے کے اجر و ثواب کے جانے کا اندیشہ ہے، اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہاں ہمیں رکنا ہے، کہاں پہ ہمیں چلنا ہے، اس کے درمیان کیا حد فاصل ہے شریعت کے اندر، اس چیز کو ملحوظ رکھ کر کے انسان زندگی گزارے۔ یعنی پریکٹس کا سیشن بول سکتے ہیں اس کو۔ اب آگے میں اس کو بھی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور مقاصد پہ آپ غور کریں گے تو رمضان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایثار کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایثار کا جذبہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں ایک آدمی صدقہ خیرات اتنا نہیں کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی روزے کی فرضیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک غریب آدمی ہیں، آپ ایک مالدار آدمی ہیں، آپ اگر ناز و نعمت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئی تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ایک مالدار آدمی جب صبح سے شام تک بھوکا زندگی گزارتا ہے، بھوک کی کیفیت میں گزارتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غربا اور مساکین جو بھوک سے تڑپتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انسان صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے پیچھے اور روزوں کی فرضیت کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی رکھا ہے کہ آدمی کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اتحاد اور یکسانیت۔
جی جو روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اس مہینے کے اندر، صبح سے لے کر شام تک ایک غریب آدمی جس طرح سے اسی ٹائم سے اسی ٹائم تک رکھتا ہے، ایک امیر آدمی بھی اسی ٹائم سے اسی ٹائم تک رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی تو یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تمام عبادتوں کے اندر اتحاد اور یکسانیت کا پیغام دیا گیا ہے، لیکن روزے کے اندر اتنا سنہرا پیغام ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو جو ٹائم سے جو ٹائم تک ہم روزہ رکھیں گے، کوئی آدمی عیش و عشرت کی فضاؤں میں سیر کر رہا ہے اور بہت مالدار ہے تو اس کے لیے 1 منٹ کی تخفیف نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے مذہب اسلام کا یہ پیغام عام ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر مساوات کے مزاج کو عام کر دیا گیا ہے، اتحاد اور یکسانیت کا پیغام دیا گیا ہے کہ سارے لوگ جس طرح سے ایک جیسی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سے متحد ہو کر کے رہیں۔ ان کے درمیان طبقاتی سسٹم جو پہلے زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر بالخصوص تھا، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ذیلی چیزیں ہیں، وقت کی پابندی کا احساس دلانا ہے۔ اسلام کے اندر بالخصوص آپ نماز کو دیکھ لیجئے، 5 وقتہ نمازوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کا ایک وقت ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روزے کے ذریعے سے ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ جس طرح سے 1 منٹ پہلے ہم افطاری نہیں کر سکتے ہیں، 1 منٹ تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اسی طرح سے ہر کام کو وقت پہ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر عام ہو۔ یہ بھی ایک مقصد ہے ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے، اس لیے ہمیں وقت کی پابندی کا خصوصی طور پہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے اوقات کی قسم کھائی ہے، کہیں پہ رات کی قسم کھائی، کہیں پہ صبح کی قسم کھائی، کہیں پہ کسی اور چیز کی قسم کھائی۔ تو وقت کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا، اور ہماری شریعت میں جو ہماری عبادات ہیں ان عبادات کے اندر بھی وقت کی پابندی کا شعور ہمیں اور آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی مقصد ہے روزے کا اخلاص للہیت، کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کریں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ اب روزے کے اندر آپ دیکھیے حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے مقابلے میں صرف روزے کے بارے میں کہا کہ یہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بغیر خلوص کی یہ عبادت انجام ہی نہیں پا سکتی ہے۔ مثلا ہم اگر روزہ ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہی روزہ رکھیں گے، نہیں تو ہم یہاں سے ہٹ کر کے کہیں اندر جا کر کے کہیں چھپ کر کے اپنی پیاس کی شدت کو بجھا سکتے ہیں، بھوک کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا سوائے اللہ کے۔ لیکن اگر ہم روزہ ہیں حقیقی معنوں میں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تو یہی جو خلوص روزے کے اندر ہوتا ہے، یہی خلوص، یہی للہیت ہمارے اندر ہر عبادت کے انجام دہی کے موقع پہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے، اور روزے کے ذریعے سے دیگر عبادات کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 2 پوائنٹ میں اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک ہے کہ اس مہینے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے قرآن سے جوڑنا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کا دور کراتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو کثرت سے رمضان میں پڑھنا چاہیے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جیسے بہت بڑے بڑے علماء جو ہمارے گزرے ہیں ائمہ، وہ لوگ دیگر نیکی کے کام کو چھوڑ کر کے رمضان کے مہینے میں صرف قرآن پڑھنے کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے رمضان سے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کے ذریعے سے ایک مقصد یہ بھی ہمارے سامنے کھل کے آتا ہے کہ قرآن کو اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا، تو جس طرح سے روزے کی پابندیوں کو ہم عمل میں لاتے ہیں، اسی طرح سے قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، ایک دستور کی کتاب ہے۔ زندگی کے بقیہ ایام میں قرآن کے آئین کو ہم فالو کریں، یہ بھی ایک مقصد ہے رمضان سے قرآن کو جوڑنے کا۔ اسی طرح سے آخری چیز، رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ
روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا اور رمضان کے مہینے میں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، امراض لاحق ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ جہاں پہ رخصتوں کا تذکرہ کیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے رمضان کے احکام و مسائل کے بیچ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم دعاؤں کے عادی بنیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے وہ محاذ سر کیا جا سکتا ہے جو کسی طاقت اور قوت کے بل پہ نہیں حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب مقاصد ہیں، ان مقاصد کو اگر ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اور آپ ایک رمضان کو گزاریں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں جو ہیں وہ ہم حاصل کرنے میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 10 مقاصد آپ رمضان کے بیان فرما رہے تھے۔ ایک آخری جو مقاصد جو تھا، مقصد جو دعا کا، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ آج امت مسلمہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگ لاپرواہی کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ رمضان میں کچھ ایسے مخصوص وقت بھی ہوں گے کہ جس وقت قرآن میں یہ آیا ہوگا کہ اس وقت دعا مانگنے سے بہت جلدی قبولیت کا درجہ پایا جاتا ہے۔ تو ایسے کون سے ایام ہیں جہاں پر ہمارے امت جو ہے بیٹھ کر دعا کرے، بازاروں میں گھومنے سے بجائے یا پھر دوسرے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے؟ جی ایک اہم سوال آپ نے چھیڑا ہے۔ رمضان میں ویسے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ میں نے ذکر کیا کہ ابھی قرآن کا میں نے حوالہ دیا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزے کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں وہیں پہ اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کثرت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جو انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو افطاری کرتے وقت ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس وقت کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یا کئی ایک روایتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ روزے دار آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ تو جس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، مان لیجیے صبح سے لے کر کے شام تک، جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو چونکہ روزے دار ہوتے ہیں اس لیے روزے کی حالت میں ہم دعا کریں۔ اس کے علاوہ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ذکر و اذکار کے لیے کچھ مخصوص اوقات شریعت کے اندر بتائے گئے۔ مثال کے طور پہ فجر کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک، غروب ہونے تک، ان دو اوقات میں ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور امت مسلمہ بہت ساری عبادتوں کا انجام دیتی ہے، انہی میں سے ایک مسنون عبادت ہے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ خاص طور سے بھی لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی سے اس وبا کو دور فرمائے اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر لوگ گھروں کے اندر انفرادی طور پہ یا گھر کے اندر 2-4 لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ رات کے آخری پہر میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ امام دنوں میں تہجد کے نام پہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مانگنے والا، اس کو میں دوں۔ تو رمضان کے مہینوں میں اگر ان اوقات میں ہم دعا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعا ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے تراویح کی بات ذکر کیا ہے کہ تراویح کا وقت کیا ہوتا ہے، کب سے کس وقت سے لے کر کس وقت تک تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تراویح کی جو نماز ہے اسے ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو صلاۃ اللیل، قیام اللیل کا جو معنی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں پڑھی جانے والی نماز، نفلی نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز یا قیام اللیل، صلاۃ اللیل جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس نماز کا وقت جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور آپ حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، کبھی بھی آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا افضل ترین وقت جو حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ رات کو ہم 3 حصوں میں بانٹ لیں، یعنی ایک رات کو اگر 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے
تو ہم 4 گھنٹے کے حساب سے 3 حصے میں اس کو تقسیم کر لیں. آخری کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ حدیثوں کی روشنی میں زیادہ اہم ہوتا ہے اس عبادت کے انجام دہی کے لیے. بالکل. تو اس میں ابھی میں نے یہ سوال کو آپ سے پوچھنے یا پھر سوال کو چھیڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگوں میں ایک ایسا بھی ذہن ہے کہ تراویح کی نماز جب تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ 12 کے آس پاس جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آخر ہوتا ہے تو اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جانی چاہیے تھی. تو اسی لیے میں نے اس سوال کو چھیڑا ہے. تو آپ نے ایک اور بھی چیز یہ بتایا کہ افطار سے پہلے کا وقت دعا کی مقبولیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو ابھی تو لاک ڈاؤن ہے تو ابھی لوگ باہر افطاری کے لیے نہیں نکل رہے, لیکن کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جو ابھی بھی باہر آ رہے ہیں افطاری لینے کے لیے, اور ہماری ماں بہنیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے کچن میں اپنا وقت گزارتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے, جی, دعاؤں کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ہمیں کھانے پینے کے لوازمات کو اکٹھا کرنے کے بجائے عبادت کی حیثیت سے گزارنا چاہیے. عموماً ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے اور ہماری قوم کی بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ رمضان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک اور فجر سے لے کر کے سورج نکلنے تک یہ ذکر و اذکار کے لیے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے دعاؤں کے لیے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ فجر پڑھنے کے ساتھ اکثریت سو جاتی ہے, بالکل, صبح کا وقت یوں ضائع ہو جاتا ہے. عصر کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ مرد حضرات کے لیے افطاری خریدنے کا ہوتا ہے, اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ دسترخوان کو سجانے کے لیے دسترخوان پہ انواع اور اقسام کے کھانے کو مہیا کرنے کے لیے کچن میں اپنے اوقات کو گزار دیتی ہیں. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ ہے یہ تصور کرنا یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے. ہمارے لیے اور بھی 11 مہینے ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے بالخصوص وہ اوقات جن اوقات میں ذکر و اذکار کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے ان اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کسی دوسرے وقت میں افطاری لانے کا اہتمام کریں, یا اسی طرح سے زیادہ پکوان ہمارے دسترخوان پہ موجود ہو. اس چیز کو ذہن سے نکال کر کے ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں. یاد رکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن بھر بھوکے ہوئے ہیں, شام کو اچھا کھانا ملنا چاہیے. یہ کتنے دن ہو سکتا ہے, ہم 50 سال جئیں گے, 60 سال جئیں گے, لیکن مرنے کے بعد جو جنت ہمیں ملے گی اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ کسی آدمی کے دل کے اندر خیال تک بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں انسان کے لیے میسر فرمائے گا. انسان جو چاہے گا وہاں پہ وہ ملے گا. تو ہمیں اور آپ کو کثرت سے عبادت کرنا چاہیے کہ یہی نیکیاں ممکن ہیں ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں. تو اس لیے ہمیں اس معمولی زندگی کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں جنت کی حصولیابی کی فکر کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اور ایک ایک پل ایک لمحے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اس سال ابھی موجودہ جو سال ہے جو حالیہ رمضان گزر رہا ہے اس کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو سنجیدہ مزاج ہیں اور گئے سالوں میں روزانہ افطاری کے لیے نکلتے تھے, آج تو بہت کم نکلتے ہیں, 2 دن پہ 3 دن پہ ایک مرتبہ نکلتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اسی کو مینٹین کیا جائے, اور اس وقت یعنی عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس وقت کو عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کی جائے. بالکل. تو ایک اور آپ نے اس میں جو چیز بتائی تھی کہ وہ تلاوت قرآن کے تعلق سے, اور اہم مسئلہ اہم بہت چیز ہے یہ تلاوت قرآن اس ماہ میں کیا جائے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ دیکھیے ابھی تو ایسا وقت ہے کہ قرآن سیکھنا بھی مناسب مطلب وقت نہیں ہے, کسی کے پاس جا کر سیکھ نہیں سکتے, اور وہ ایسے مقدس ماہ کو ضائع بھی نہ کر سکیں. تو ان لوگوں کے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کا جو مذہبی دستور ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے, یا قرآن مجید ایک دستوری کتاب ہے جس کے اندر اسلام کی تعلیمات ہیں. تو ہماری تو اولاً کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں, قرآن کم سے کم تلاوت کرنا سیکھیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر بدقسمتی سے کوئی بھائی یا کوئی بہن ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا اب تک نہیں سیکھ سکے ہیں,
تو میں سب سے پہلے ان سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے اندر یا رمضان کے گزرنے کے بعد سب سے پہلے وہ قرآن مجید کی کم سے کم تلاوت کرنا سیکھیں. جی. اس سے پہلے رمضان کے اندر اگر قرآن وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے موبائل کے اندر بھی اور مختلف ذرائع سے قرآن کی تلاوت کی جو کیسٹیں ہیں یا اسی طرح سے بہت سارے قاریوں کی تلاوت کی جو آواز ہے ہم سن سکتے ہیں، اس کو سننے کا اہتمام کیا جائے. قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن سنا جائے، یا گھر کے اندر کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سنا جائے، انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا. یا اسی طرح سے ہم اس کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حدیث کے اندر بہت سارے ایسے اذکار بتائے گئے ہیں جو بظاہر معمولی ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں ان اذکار کا اہتمام کیا جائے. بالکل. تو ابھی ثواب کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اگر قرآن سنیں گے، اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہے کہ یوٹیوب پر تو ابھی اویلیبل ہے، اگر ٹائپ کریں گے تو پہلا پارہ، دوسرا پارہ، صورتیں کے حساب سے بھی اگر ٹائپ کریں گے تو آڈیو مل جائیں گی مختلف قاریوں کے حساب سے. تو اگر کوئی نیت یہ کرتا ہے کہ پورا قرآن اس ماہ میں سنیں تو اس کے لیے ثواب کیا رہے گا؟ مطلب اس کے لیے ثواب بھی اتنا ہی رہے گا نا؟ دیکھیے، جو ثواب کا مسئلہ ہے یہ شرعی معاملہ ہے. جی. شریعت کے اندر کس کام کے اوپر کتنا ثواب ہے جہاں واضح کیا گیا ہے وہیں ہم کچھ گفتگو کر سکتے ہیں. جی. جہاں شریعت کے اندر جس مسئلے کو واضح نہیں کیا گیا ہے ہم اپنی طرف سے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں. میری علم کی حد تک جو بھی میں نے پڑھا ہے، آپ دیکھیں گے سنن نسائی کی روایت، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کی راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتا ہے. لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف لام میم اگر کوئی کہتا ہے تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکی اسے ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے. پڑھنے پہ ایک حرف پہ 10 نیکی کا تذکرہ کیا ہے. تو ہم وہاں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. لیکن آیا سننے پہ بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ اس سلسلے میں میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، لیکن ثواب تو انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات سے امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں. اگر وہ سننے، کیونکہ پڑھنا نہیں آتا، جب پڑھنا نہیں آتا اسی لیے وہ سن رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے اگر وہ امید رکھے کہ سننے پر بھی اللہ ثواب دے گا، اور اس یہ ماہ تو ہر نیکی پر 70 نیکی کا ثواب ہے، تو وہ بھی میں شاید اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، کیسا رہے گا؟ یہ دیکھیے، یہ مہینہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت روزے کی شکل میں بندے انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، تلاوت کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. تو مختلف عبادت کی شکلیں ہیں، ان کو ہم انجام دے سکتے ہیں. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ آدمی اگر سنتا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اتنا بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی بڑھا کے دے سکتا ہے. یہ آدمی کی نیت اور آدمی کی خلوص اور آدمی کی دلچسپی اور اللہ کے کلام سے دل لگانے اور لو لگانے پہ منحصر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. اور ہم چونکہ اللہ رب العالمین کے عاجز بندے ہیں، اس لیے جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ثواب کی ہم امید رکھتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا. بالکل. تو جیسا آپ نے قیام اللیل کی بات کری، اور کچھ ایسے وظائف ہمارے اگر ویورز کو اگر آپ بتائیں کہ رمضان المبارک میں ان وظائف کو پڑھنے پہ بہت زیادہ حدیث میں آیا ہے، یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ایسا عمل جو رمضان میں بہت زیادہ کرتے تھے. رمضان کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. اب سخاوت ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے. سخاوت اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی جو قرآن عام دنوں کے اندر پڑھتا ہے تو سخاوت کا مظاہرہ کرے، زیادہ پڑھے قرآن رمضان کے مہینے میں. صدقہ و خیرات جو آدمی کرتا تھا عام دنوں کے اندر، اس کے اندر زیادہ کرے صدقہ و خیرات. یا اسی طرح سے جو بھی نیکی کے کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، قرآن پڑھنا، دعائیں مانگنا، اسی طرح سے
ذکر و اذکار یا جو بھی ہم صبح و شام کے تعلق سے جو اذکار بتائے گئے ہیں یا عام جو اذکار بتائے گئے ہیں، اس تعلق سے جو بھی احکامات ہیں ان کو ہم کثرت سے فالو کریں، اس کو کثرت سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی رمضان کا کیا کہتے ہیں، رمضان کے اندر کیے جانے والا عمل ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو متنبہ کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی عبادتوں کا مہینہ ہے، تو ہر طرح کی عبادتیں انجام دیتے تھے۔ اور خاص طور سے آخری جو عشرہ ہے رمضان کا، جو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے شدہ میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، اور آخری عشرے کی عبادت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حساس واقع ہوئے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ہم اس مہینے کے اندر کثرت سے انجام دیں، اور اس مہینے کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ کوئی عبادت ہم انجام دے سکتے ہیں تو وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ میں نے بھی ذکر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء ان کی درس میں موجود رہتے تھے۔ لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو یہ اپنے مسند کو سمیٹ دیتے تھے، حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو خالی کر لیتے تھے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے بہت سارے اہل علم ہیں جو ایک اونچے مقام پہ ہیں علم و فضل کے، ان کا یہ معمول ہوتا تھا رمضان آنے پہ۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، تو یہ عشرے کے بارے میں اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آخر میں بتائیں، تاکہ جو روزہ کچھ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر روزہ ترک کرتے ہوئے ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، یہ ایک حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ ہم تو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ یہ عشرہ بھی رحمت کا ہے، آنے والا بھی عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کے بعد کا عشرہ جو ہے وہ بھی رحمت کا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو ہر پل اور ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار رہتے ہیں، تو ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی حصولیابی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے، وہ جو روایت ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 10 دن اگر گزر گیا تو کوئی آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو پاتا ہے، بالکل ہے۔ یا اسی طرح سے آخری لمحہ گزر گیا تو اللہ رب العالمین کے مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں پا سکتا۔ تو یقیناً یہ بات جو ہے تھوڑا ہضم ہونے جیسی نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ رحمت کا، مغفرت کا اور اللہ رب العالمین کے فضل کے حصول کا ہے، اس لیے اس پورے مہینے کو ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور لوگ روزہ نہ رکھیں، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مغفرت کی حصولیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی مدد اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو روزہ اللہ کی عبادت ہے، جب اللہ کی عبادت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے گا۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کو چھوڑتے ہیں، در حقیقت رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑنے والا ایک فریضے کا تارک ہے، فریضے کو چھوڑنے والا ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا گویا کہ اللہ رب العالمین کی عقاب اور اللہ کے عذاب اور اللہ رب العالمین کے ہاں سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں روزے کو نہیں مانتا، تو ایسے آدمی کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ جرات اور جسارت کرتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا روزے نہ رکھیں، میں ان لوگوں سے مخلصانہ اپیل کروں گا، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور تنگی کے ایام میں ہمارے اسلاف رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس لیے آج سارے وسائل مہیا ہیں۔ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں اور دیگر برادران وطن نے مل کر کے کتنی بڑی قربانی پیش کی، پیکج بنا کر کے آپ کے گھروں تک مہیا کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے گھر پہ دستیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی قانون کی ہم بغاوت کریں گے
تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور یہ بھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا بیماری کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، آج ہم اپنے گھروں کے اندر پیک ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ دار سے نہیں مل سک رہے ہیں، یا اسی طرح سے اپنے رشتہ دار سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے کو مل رہی ہے۔ کس قدر یہ حساس مسئلہ ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی یہ جرات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کا روزہ ترک کریں۔ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے بھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کثرت سے ہمیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے امن و امان کے حالات میں میسر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ کے عقاب سے میں بچاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک آخری میں ایک اہم سوال آج کے نوجوان نسل کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں، آج عموماً دیکھا جائے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ سگریٹ گٹکا اس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں نوجوان نسل میں، تو یہ بھی روزے کا رمضان کا مہینہ ہے، جو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے۔ تو ان کے لیے آپ کیا ترتیب فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس ماہ کو استعمال کرتے ہوئے ثواب بھی کمائیں اور بری لت سے بچیں بھی؟ میں نے ذکر کیا کہ اس مہینے کے اندر کنٹرولنگ پاور کا ایک جذبہ ہمیں ملتا ہے، ایک ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے صبح سے لے کر کے شام تک ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ڈر سے۔ بالکل۔ تو اللہ کے ڈر سے جس طرح سے یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، وہی ڈر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، یہ سوچیں کہ صبح سے شام تک ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اگر آدمی کئی دن تک نہ کھائے نہ پیے تو مر جائے گا۔ بالکل۔ تو جب ایسی چیز جس کے بغیر ہماری زندگی بحال نہیں رہ سکتی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے، تو جو چیزیں جیسے گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یا اس طرح کی جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، یہ صراحت کے ساتھ حرام ہیں۔ بالکل۔ اور حرام ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے انسان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے کینسر کے کیسز ہیں جو انہی منشیات کے استعمال کرنے کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے 22 سال 25 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کی بنیاد پہ اندرونی حصہ پورا متاثر ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے یا کسی دوسری بیماری کے ذریعے سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو دن کے اوقات میں چھوڑتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر بیٹھا لینا چاہیے، اور یہی اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ کے لیے بیٹھا لینا چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے ایک وقت میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے کھانے پینے کی چیز کو چھوڑا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہی میں نے بتایا کہ رمضان عام طور پہ لوگ ایک عبادت جو کرتے ہیں وہ عادت کے حساب سے کرتے ہیں۔ جی جی۔ رمضان کی جو عبادت ہے وہ عادت کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے۔ تو میں ہمارے نوجوانوں سے مخلصانہ اپیل کروں گا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان کی یہ ساعتیں، رمضان کا یہ مہینہ ہمیں میسر ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے اس مہینے کو ہم نے پا لیا، جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کے رمضان کے فوائد کو حاصل کریں۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکے یا اسی طرح سے جو بھی شریعت کے اندر حرام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم کنارہ کش رہیں۔ یاد رکھیں اسی کے اندر آپ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جسم و جان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی خیر اور بھلائی اسی کے اندر مضمر ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ بالکل۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے ہر چیز پر، کیونکہ رمضان تو آتا ہے لیکن جانے کے بعد پھر سے واپس وہی ترتیب وار میں ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، تو رمضان کے مقاصد کو سمجھانے کی آپ نے جو کوشش کی ہے بہت اچھی کوشش تھی۔ امید ہے کہ ہمارے ویورز اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو بالآخر میں لاک ڈاؤن کے چلتے کس طریقے سے ہم ہمارے رمضان کو گزاریں اور اس ماہ کو کس طریقے سے ہم اہمیت سمجھ کر اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں، آخر میں ہمارے ویورز کو آپ میسج دیں۔ اس سلسلے میں میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے جو ہمارے خیالات ہیں پہلے سے، ان خیالات کے اندر ہم تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ سحری کھا کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ 12 بجے تک سوئیں گے، اس کے بعد ظہر کے بعد کچھ اور مشغولیت ہے، موبائل ہے، ٹی وی ہے، اس طرح کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے ہم اس مہینے کو ہر طرح سے عبادت کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم زیادہ سونے کی بجائے
कम सोने की कोशिश करें, इबादत के अंदर गुजारें। इंटरनेट, मोबाइल, इसके ज़रिए से जो हम अपने औक़ात को गुजारते हैं, ये औक़ात जो हम गुजार देते हैं, याद रखें ये कभी भी वक्त हमें फिर दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। और ये जो महीना गुजर जाएगा, जो मुबारक महीना है, इस महीने के गुजरने के बाद फिर 11 महीने के बाद ये महीना हमें मैसर होगा, शायद हम इसको पा सकें या उससे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो जाएं, दुनिया से चल बसें, इसकी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि हम इस महीने को कसरत से इबादत के साथ गुजारें। फ़जर के बाद, असर के बाद जो अहम औक़ात हैं उनके अंदर कुरान की तिलावत करें, इबादत करें, और रात में हम कसरत से कुरान की तिलावत करें। इसी तरह से मोबाइल वगैरह या टीवी वगैरह पे जो हमारे देखने के प्रोग्राम है, अगर वो इस्लामिक प्रोग्राम नहीं हैं, ऐसे ही हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी किनारा कशी इख्तियार करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मैंने अभी आपके सामने 2-3 मरतबा किया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया कि ये लोग हदीस का दर्स देते थे, शरीयत को समझाते थे, लेकिन उसको भी रोक देते थे रमज़ान में इबादत के लिए। तो अगर कोई ऐसी इबादत है, ऐसा काम है जिसमें मामूली अजर व सवाब मिलता है, उसके मुकाबले में दूसरा अमल है जिसमें ज़्यादा अजर व सवाब है, तो हम उसको अपनाने की कोशिश करें। एक एक पल और एक एक लम्हा हम इस महीने को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ये हमारी गुजारिश है। और मैं इस गुजारिश के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये पैगाम है आपके ज़रिए से और आपके चैनल के ज़रिए से जा रहा है, लोग इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से कुछ हासिल करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ भी करता हूँ और तौफ़ीक़ का सवाल भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस माह मुबारक की अहमियत को समझने, इसके मकासद को समझने और मकासद को मलहूज़ रख करके इस महीने को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी इबादतें हम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मसाइब और मुश्किलात से हम तमाम को छुटकारा अता फ़रमाए और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाए। बिल्कुल, आमीन। तो ये थे हमारे साथ मुमताज़ सलफ़ी साहब, जिन्होंने अपने मख़सूस अंदाज़ में इल्मी गुफ्तगू करते हुए हदीस और कुरान की रोशनी में रमज़ान के मक़ासिद को बयान कर रहे थे। तो मैं मुमताज़ सलफ़ी साहब का भी मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और लोगों को अपने इल्म से मुलव्विस किया, इल्म लोगों तक पहुँचाया आपने। तो हमारे व्यूवर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से शेयर करें, ताकि जितने लोग सुनेंगे, जितने लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा, किसको पता कि आपके शेयर करने से कोई मौलाना की बात सुनकर अमल पैरा हो जाए, फिर उसका सवाब आपको भी मिल सकता है। तो इसी नीयत से हम भी ये सेशन ला रहे हैं, हम भी अलग अलग एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं रमज़ान के। तो आप भी हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए दी गुलबर्गा मिरर डेक्कन डाइजेस्ट। अब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।